لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے. یعنی یہ رسول کون ہے؟ بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے. یہ رسول کون ہے؟ عرشی ہے، ہاشمی ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، اس میں سے یہ لوگ بھی ہیں. اس اعتبار عرب ہے، کیونکہ یہ عرب ہے، گویا کہ ہر طرح سے انہی میں سے، کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، جس کے سابقہ زندگی کا کوئی ہمیں علم نہ ہو، جس کے سابقہ کردار سے ہم واقف نہ ہو. تم ہی میں سے، تمہارے ہی ماں بہن پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کا بچپن، لڑکپن، اور اس کی پھر نوجوانی، جوانی، اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی 40 برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے. جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت یوں سمجھیے کہ 55 برس ہو گئے، تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے. تو اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا ہے، جو تم ہی میں سے، من انفسہم، منہم نہیں ہے، منہم کا لفظ آتا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ منہم بھی کافی ہے، لیکن یہاں زور دینے کے لیے من انفسہم، خاص ان کے اپنے اندر سے اٹھایا ہے اللہ نے اپنے رسول کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ کیا کرتا ہے؟ یہ 4 الفاظ جو ہیں، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، نہایت اہم ہے، اس لیے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد انقلابی درکار ہے، جس میں تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا، جس میں جانیں دینی پڑیں گی، جس میں یقیناً مقابلہ ہوگا. اس کے لیے سرفروش چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو سروں سے کفن باندھ لیں. اس کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے لوگ؟ کیسے تیار کیا جائے انہیں؟ وہ آسمان سے نہیں ٹپکیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کہیں زمین سے پھاڑ کر نہیں نکال دے گا، جیسے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، اور وہ گواہی دے گا. اس طرح سے تو نہیں آئیں گے. وہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ کیسے پیدا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو کوئی امت نہیں تھی، آپ تنہا کھڑے ہوئے ہیں. آپ تو امیین میں پیدا ہوئے، جو نہ نبیوں سے واقف، نہ رسولوں سے واقف، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت. توحید کا نام وہ لیتے تھے کہ ہم حنیفی ہے اور ابراہیم کے دین پر ہے، لیکن یہ کہ وہ بت پرستی بدترین شکل کے اندر ان کے ہاں موجود تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے خود اس میں سے ایک جماعت پیدا کی، اپنے آوان و انصار خود پیدا کیے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں، ایک ایک تنکا. بعد میں آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ کتنی مشقت اس کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ تنکا تو وہ لا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے. تو جس طریقے سے حضور نے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی جمع کیے، جس میں اتنی مشقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا ہے، اللہ اے ہمارے نبی، اے رسول، اتنی مشقت نہ جھیلیے. ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مشقت میں مبتلا کریں، اپنے آپ کو کر لیں. آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، بات واضح کر دیا، دفع کیجئے، ان کو جانے دیجئے، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں گرے. آپ اس میں فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اس درجے یوں سمجھیے کہ دل سوزی کے ساتھ، دل گیری کے ساتھ، اور صبح شام اور رات کو کھڑے ہو کر پھر ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرنی اللہ کی جناب میں کہ اللہ فلاں کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. اس مشقت کے باوجود بمشکل 125 آدمی جو ہے 10 برس کی محنت. تو اس اعتبار سے لیکن وہ محنت کس طور سے ہوئی ہے؟ وہ ہے یہ 4 الفاظ جو بہت اہم ہیں، اور یہ 4 دفعہ قرآن میں آئے. 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا. یہ تو 15واں رکوع تھا، پھر یہ 18ویں رکوع کے اندر آ گئی بات، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اور پھر تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ قریش، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. لہذا ان کو اس گمراہیوں میں سے نکالنا کوئی آسان کام تھا، جان جوکھوں کا کام تھا. یہ لانا ہے جوئے شیر کا، اس میں سے یہ اللہ کے رسول نے محنت کی ہے. پھر چوتھی مرتبہ یہ سورہ جمعہ میں آیت آئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. بین ہی یہی الفاظ آئے ہیں، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تقریباً پوری آیت جو ہے جو کی تو ریپیٹ ہوئی. اس میں صرف اس وقت میں اس میں تو چونکہ میرا مکمل مضمون جو ہے موجود ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے انقلابی جد و جہد، ایک ہے اس انقلابی جد و جہد کے لیے افراد کار، مین پاور فراہم کرنا۔ وہ 313 جو تھے میدان بدر میں، وہ کہاں سے آئے تھے، کس طور سے آئے تھے، کس محنت کے نتیجے میں آئے تھے، کیسے ان کی تربیت ہوئی تھی، یہ ہے اصل شے۔ جیسے کہ اکبر الآبادی نے کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ وہ غار حرا جو ہے وہ بدر سے 15 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے، تفکر و اعتبار کرتے تھے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو، وہ بھی ایک مرحلہ تھا، وہ بھی اسی کام کی تیاری تھی۔ اور پھر 13 برس تک مکے میں جو تیاری ہوتی رہی ہے وہ ان 4 الفاظ کے حوالے سے۔ اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا۔ قرآن ایک مقناطیس کے مانند ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہائی اسکول میں داخل ہوئے 5ویں جماعت میں سائنس کا مضمون ہم نے لیا تو پہلا تجربہ جو تھا پریکٹیکل، وہ کیا کرایا گیا کہ ایک مکسچر ہے لوہ چون آئرن فائلنگز، یعنی لوہے کے ذرات، جیسے کہیں یہ خراج کی مشین ہوتی ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ نیچے لوہے کے وہ جو ہیں وہ ذرات جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں، ان کو وہاں سے لے لیجئے۔ اور لکڑی کا برادہ، ترکھان کے ہاں جہاں آرا چل رہا ہو وہاں پہ وہ برادہ جو بن رہا ہے وہ لے لیجئے۔ اس برادے کو اور اس لوہ چون کو آپس میں ملا دیں، اب علیحدہ کریں، اس کو کیسے کریں گے؟ اب ایک ایک برادے کا حصہ اٹھائیں، ایک ایک جو ہے وہ لوہے کا جو ہے وہ ذرہ اٹھائیں تو قیامت ہو جائے گی، کیسے کریں گے؟ تو بتایا گیا ایسا کرو کہ ایک میگنیٹ لے لو، مقناطیس، اسے اس میں گھماؤ پھراؤ، لوہا سارا کا سارا چپک جائے گا، میگنیٹ کے ساتھ برادہ رہ جائے گا، بڑی آسانی سے علیحدگی ہوگی۔ ویسے ہی یہی معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ ایسے تھے جن کی طبیعت میں ابھی سلامتی کچھ نہ کچھ تھی۔ ابو بکر صدیق جیسے لوگ بھی تو موجود تھے جنہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، وہ موحد ہیں، پیدائشی طور پر موحد ہیں۔ حضرت عثمان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ان سے پہلے جو حضرت سعید ابن زید جو ہیں، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کے جو والد تھے زید، حضور پر وحی کی آمد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی موحد کامل تھے۔ اور وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں مجھے پتہ نہیں ہے، کیسے تیری بندگی کروں۔ تو یہ لوگ تھے۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے اندر سلامتی بھی تھی، لیکن کچھ اوپر پردے بھی آ گئے تھے، کچھ اوپر جو ہے گرد و غبار بھی آ گیا تھا آئینہ قلب کے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر سے بالکل سیاہ ہو چکے تھے، جن کے قلوب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا، چھانٹی کرنا، تو قرآن وہ میگنیٹ تھا، یتلو علیہم آیات۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنایا، جہاں قرآن پڑھ کر سنایا جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھنچ کر آ گئے۔ وہ میگنیٹ تھا، اس نے اس کو کھینچ لیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر پردے تھے، آہستہ انہیں کچھ وقت لگ گیا، ان پردوں کے ہٹنے میں، گرد و غبار کے صاف ہونے میں کچھ وقت لگ گیا، لیکن قرآن ہی ہے جو کھینچ کر لایا ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے پہلے لوگوں کو یوں سمجھیے کہ انقلاب کے لیے ریکروٹ کیا، بھرتی کیا۔ پہلے یہ بھرتی ہوئی ہے تو آگے چل کر پھر ان کی ٹریننگ ہے۔ ان کی ٹریننگ اب کیا؟ تزکیہ، انہیں پاک کرنا۔ جیسے جیسے اب ان کے اندر ایمان گہرا ہوتا جائے گا، ان کے اندر جو ہے اللہ پر یقین، آخرت کا یقین گہرا ہوتا جائے گا، جو برے اعمال ہیں، جو برے خیالات اور برے نظریات اور غلط تصورات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے جیسے ایک درخت ہے، درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں، ان پتوں کو غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے غذا آ رہی ہے، جڑوں کے ذریعے سے، اور اس درخت کے ذریعے سے، اس کے تنے کے ذریعے سے، پھر ہر پتے تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ غذا کاٹ دی جائے تو پتا ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو یہ غلط خیالات اور نظریات کے سوتے جو ان کے اندر چل رہے تھے، عقائد، کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں ہے جی، کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ان کا طرز عمل تھا، جب ان کے دلوں میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت جاگزی ہو گیا تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اب وہ اندر سے جو غلط اعمال کو غذا مل رہی تھی وہ ختم ہو گیا، لہذا پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے وہ جھڑتے چلے گئے، جیسے کہ پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں، اب وہ پتے جو ہے جھڑ رہے ہیں، برے اعمال، یہ تزکیہ ہے۔ اس کے بعد اب وقت تیار ہو گئی زمین کہ اب یہاں پر بیج ڈالا جائے۔ وہ بیج کیا ہے؟ احکام، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ احکام کا جہاں معاملہ قرآن میں آتا ہے لفظ کتاب کے حوالے سے آتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ تمام الفاظ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتاب ہے۔ وَيَبْلُغْ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی یہ کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں کوئی اشارے کنایے سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، ٹھیک ہے آپ کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم نکاح کر لیں گے، اشارے کنایے کی حد تک۔
لیکن باقاعدہ نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، حتیٰ یبلغ الکتاب ہو، جب تک کہ قانون جو ہے اللہ کا اس کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ وہاں لفظ کتاب آیا ہے، تو کتاب ہے احکام کے لیے، اوامر اور نواہی کے لیے۔ اور پھر آخری درجہ جو ہے تعلیم و تربیت نبوی کا، وہ حکمت ہے، وہ اصول معلوم ہو جائیں، انڈر لائن پرنسپلس۔ ایک حکمت ایمانی ہے اور ایک حکمت احکام ہے۔ احکام کے اندر کیا حکمتیں ہیں، آپس میں ان کے ڈانڈے کیسے ملتے ہیں، کیسے ان کی چونیں آپس میں فٹ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب انسان کو یہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ اب اس کے لیے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ ایک تو یہ کہ آپ سے کہا جائے کرو یہ، باقی یہ کہ آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کرنے میں آپ کے لیے فائدہ کیا ہے، یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں ابھی کہ آپ سمجھ سکیں کہ فائدہ کیا ہے، تو گویا کہ ایک جبر کے تحت آپ وہ کام کریں گے، ایک مجبوری ہوگی، ایک حکم ہے، ایک بوجھ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور آپ میں استعداد ہو کہ اس میں میری حکمت ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں تو یہ چیزیں ہیں، یہ منفعتیں ہیں، یہ مصلحتیں ہیں میری، اب اس پر عمل آپ کا جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا، اب اس کے اندر عمل کرنے میں آپ کو مجبوری کا احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے حکمت۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جسے حکمت عطا ہو جائے اسے تو گویا کہ بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت جو ہے یہ چوٹی ہے، چنانچہ 3 مقامات پر آخری بات حکمت آئی ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں یہ پہلے آ گیا ہے، تزکیہ بعد میں آیا ہے، لیکن تینوں مقامات پر جہاں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، اور یہ جو ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ غالباً 17واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور پہلا رکوع سورہ جمعہ کا، تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں ہے۔ تلاوت آیات نمبر 1، تزکیہ نمبر 2، تعلیم کتاب نمبر 3، تعلیم حکمت نمبر 4۔ تو گویا کہ جسے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر، جیسے عربی مدارس میں ہوتا ہے، فارغ التحصیل تو ہو گئے آپ، اب آپ درجہ تخصص میں داخل ہو رہے ہیں، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ۔ تو حضور کی تعلیم و تربیت کا جو درجہ تخصص ہے وہ ہے تعلیم حکمت، اور یہ حکمت سب سے بڑی شے ہے۔ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر مل گیا۔ اس پروسیس سے حضور نے وہ جماعت تیار کی، اس کی تربیت کی، اس کے اندر خالص للہیت پیدا کی، ان کا مقصود و مطلوب آخرت بن گئی، دنیا نہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر آپ میدان میں لائے ہیں، ایسے ہی نہیں ہجوم میں سے پکڑ کر نہیں، وہ تنخواہ پر لے کر جو ہے ریکروٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس مشن، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ مضمون قرآن میں 4 دفعہ آ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جن حضرات کو زیادہ دلچسپی ہو میری وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار، انقلاب نبوی کا بنیادی طریقہ کار، تکمیلی طریقہ کار میں جنگیں ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، یہ سب ہے، لیکن ابتدائی شے تو یہ کہ پہلے وہ آدمی فراہم کرو، انسان مارزوست، مجھے ایک انسان چاہیے، پہلے انسان پیدا کرنے ہوں گے، بنانا ہوگا انہیں، ان کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں منظم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر پھر اگلے مراحل کے لیے جو ہے گویا کہ آپ کے پاس وہ طاقت فراہم ہوگی۔